إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا لما بعده استعدادا فأولئك أكياس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دنیا و جہان کی تمام تعریفات حمد و ثنا اس مالک کائنات خالق ارض و سما اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا
اور ان تمام مخلوقات کے اندر ہمیں سب سے افضل و اشرف مخلوق میں سے بنایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں عقل و شعور دیا، ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز دی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج اور سوسائٹی کے اندر نظر دوڑائیں اور اپنے سماج و معاشرے کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر انسان بدعملی کے اندر ملوث ہے، برے اعمال کا ارتکاب کرنے میں مست و مگن ہے۔ بہت ہی کم ایسے لوگ ہمیں ملیں گے، بہت ہی کم ایسے انسان ملیں گے جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہو، جن کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کم پائی جاتی ہو، بلکہ اکثر ان لوگوں کی جماعت ہے، ان لوگوں کی گروہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر برے اعمال کے مرتکب ہیں، اور ان میں دیکھا جائے تو ان کی اکثریت نوجوانوں کی جماعت ہے، نوجوانوں کا گروہ ہے، نوجوانوں کا طبقہ ہے جو بدعملی کے اندر ملوث ہیں، برے اعمال کرنے کے اندر ملوث ہیں، اور اپنی زندگی کے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو اکثر ایام وہ برے اعمال میں گزارتے ہیں، برے اعمال کے کرنے کے اندر مرتکب ہیں، جبکہ بدعملی کا شکار ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بدترین چیز ہے۔ یہ انسان کے لیے بدترین اعمال ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ وہ بدعملی کا شکار رہے، بلکہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری کرے، وہ اللہ کے احکام کی اتباع کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلے، وہ اللہ کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا حرز جاں بنائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ہماری زندگی کا، ہماری تخلیق کا مقصد یوں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کی تخلیق کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے ہم نے جنات و انسان کو پیدا کیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ نے چرند و پرند کو پیدا کیا، اللہ نے شجر و حجر کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بہت سے مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی تابع داری کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے چنا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چنا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے لیے چنا۔ اس سے بڑی ہمارے لیے شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ہمارے لیے فوقیت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اتنے زیادہ مخلوقات کے اندر ہمیں اس لیے چنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اشرف ہونے کی دلیل خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہماری برتری، ہماری فوقیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ 3 میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، ہم نے انسان کو سب سے بہترین انداز میں پیدا کیا۔
میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں ایک بہترین مخلوقات میں شمار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں ایک اشرف اور بہتر مخلوقات بنایا ہے اور ہمیں بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں کہ ہم بہت ہی کم ایسے ہماری زندگی کے وقت گزرتے ہیں، ہمارے ایام کے اندر بہت ہی کم ایسے وقت آتے ہیں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، بہت ہی کم ایسا وقت ہوتا ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں گزارتے ہیں، جبکہ اکثر ہمارا ایام، اکثر ہمارے دن، اکثر ہمارا وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرتا ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام کل قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 124 اور 25 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور پھر دنیا کے بعد جب کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اٹھائے گا، جب ان کا حشر ہوگا، جب کل قیامت کے دن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا تو اس حالت میں اٹھائے گا کہ وہ اندھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نابینا شکل میں اٹھائے گا، نابینا کر کے اٹھائے گا۔ میرے بھائیو، اس وقت بندہ کہے گا، رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تو دنیا کے اندر آنکھ والا تھا، مجھے تو بینائی تھی، میں دنیا کے اندر دیکھ رہا تھا، مجھے تو اللہ تو نے، اے میرے رب، تو نے مجھے تو دنیا کے اندر آنکھ دیا تھا، میں تو دنیا کا مشاہدہ کر رہا تھا، میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والوں میں سے تھا۔ رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے؟ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا کے اندر دیکھ رہا تھا، مجھے آج اندھا کیوں بنایا گیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہے گا کل قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، میں نے تمہیں آنکھ دیا تھا، میں نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، میں نے تمہیں دنیا کا مشاہدہ کرنے کی طاقت دی تھی، لیکن اور میں نے تمہاری جانب تمہیں آیتوں کو بھیجا تھا، میں نے نشانیاں تمہیں دکھلائی تھی، تم نے نشانیوں کو دیکھا، تم نے آیتوں کو پڑھا، تم نے اسے دیکھا، لیکن تم نے اس کو بھلا دیا، تو آج میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ اس کا حشر یوں ہوگا کہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ بھی بھلا دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر بھول بیٹھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھلا دیا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ بھی اسے بھلا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کو یاد نہیں رکھے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی، بدعملی کرنے والوں کی، اور اسی طریقے سے برے اعمال کا ارتکاب کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ان کے دو نقصانات بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دے گا، دنیاوی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا، اور اسی طریقے سے جب کل قیامت کے دن اٹھائے گا تو اندھے کی شکل میں اٹھائے گا، اسے اندھا کر دے گا، اس لیے کہ کل قیامت جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ دیا تھا، اسے بینائی دی تھی، اس کو دیکھنے کی قوت دی تھی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بھلا دیا تھا، اللہ کے نشانیوں کا مشاہدہ نہیں کیا، اور اس کا مشاہدہ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی، اس کی تابعداری نہیں کی، تو کل قیامت کے دن اللہ بھی اسے بھلا دے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی اور بدعملی کا ارتکاب کرنے کی کئی اسباب ہیں، بہت سے اسباب ہیں، اس میں سے چند کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب جو ہے
جو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، موت اور آخرت سے ہم نے غفلت برتا ہے، موت اور آخرت کی غفلت کی وجہ سے آج ہم بدعملی کے شکار ہیں۔ ہم دنیا کے اندر آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، موت کا ہم ذکر نہیں کرتے، موت کو یاد نہیں کرتے، موت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ دنیا ہی کے اندر ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہم دنیا میں کی زندگی کو ایسے گزار رہے ہیں، ہم دنیا کے زندگی کے اندر ہم ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ ہمیں کوئی کہیں اور نہیں جانا ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں آخرت کی طرف سفر نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کو موت آئے گی، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی بھی شخص ناواقف نہیں ہے، ہر شخص اس پر جانتا ہے، اس کو مانتا ہے، وہ چاہے کسی بھی ادیان و مذاہب کے لوگ ہوں۔ ہمارے درمیان بہت سے ادیان و مذاہب کے لوگ ہیں، ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ ان میں سے کوئی بھی شخص ہو، وہ اللہ کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، لیکن اس بات پر سبھی کا یقین ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، ہمیں موت آئے گی، ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم الحمدللہ ہم اس بات پر بھی امید رکھتے ہیں، ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ کل قیامت کا ہمیں مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ہمیں کل قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا، ہمیں دنیا میں ہمیں اعمال کا، ہمارے اعمال کو، ہمارے نام اعمال کو ہمیں ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسی کے مطابق ہمیں جنت و جہنم کا فیصلہ سنائے گا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں روز بروز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوت ہو رہے ہیں، لوگوں کی موت ہو رہی ہے، ہم ان کے جنازے پڑھ رہے ہیں، اسے تدفین میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود بھی موت سے ہم غفلت برت رہے ہیں، ہم یاد نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو سنیے اور اس کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے درمیان عقل مند کون ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فجاءه من الانصار قال يا رسول فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار میں سے ایک شخص آیا، ایک انصاری شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل۔ پھر کہا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے، سب سے بہتر مومن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم خلقا، مومنین میں سب سے بہترین مومن، سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار اچھے ہوں۔ پھر انہوں نے سوال کیا، قال فای المؤمنین اقیس، عقل مند مومن کون ہے، مومنوں کے اندر عقل مند مومن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر للموت ذکرا، مومن میں عقل مند وہ ہے، عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، لما بعدہ استعدادا، اور پھر موت کو کثرت سے یاد کرنے کے بعد واحسنهم لما بعدہ استعدادا، اور ان میں بہتر وہ ہے، عقل مندوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو موت کو یاد کرنے کے بعد اس کی تیاری کرتا ہو، اس کی تیاری کرتا ہو، اللہ کی تابعداری کر کے، نیک اعمال کر کے وہ موت کی تیاری کرتا ہو۔ فاولئک الاقیاس، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل و شعور ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس حدیث پر غور کریں،
کیا ہمارے پاس عقل و شعور نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل نہیں دیا ہے؟ کیا ہم عقل مند نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس سوچنے اور سمجھنے کی قوت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا شعور نہیں دیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل نہیں دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ نہیں بنایا؟ ہمیں سوچنے سمجھنے کی قوت نہیں عطا کی؟ میرے بھائیو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، عقل و شعور دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم موت سے غفلت برتتے ہیں، اس کے باوجود ہم موت کو یاد نہیں کرتے، ہم موت کو بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، ہماری زندگی سے بہت سے امیدیں وابستہ ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت لمبی ہے، ہماری زندگی بہت زیادہ ہے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایک نوجوان شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ سفر پر جاتا ہے اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہیں وہ اپنے زندگی کو کھو دیتا ہے، وہیں وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی زندگی کے اندر نہ جانے کتنی امیدیں لگائے ہوئے ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اندر وہ نہ جانے کتنے پلاننگ کیے ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، لیکن اچانک موت واقع ہوتی ہے اور اس کی ساری زندگی، ساری امیدیں وہیں سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک نوجوان شخص ہوتا ہے جو سوچتا ہے کہ ہماری عمر بہت لمبی ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر ابھی بہت سے کام کو ہمیں کرنے ہیں، اور اس کے بعد اچانک کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی بیماری اس کو آتی ہے، اور پھر وہ وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اگر ہماری زندگی یہیں سے ختم ہو گئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہم اللہ کے سامنے اپنے حساب و کتاب کیسے دیں گے؟ ہم اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم اس لائق ہیں؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اگر ہمیں معلوم ہو کہ ابھی ہماری موت واقع ہو جائے تو ہم اپنی زندگی سے خوش ہوں، ہم اپنی موت سے خوش ہوں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اگر ابھی ہماری موت ہو جائے تو ہم اس بات سے خوش ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال جو دے گا ہم اس سے خوش ہوں گے؟ ذرا اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں، اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کس چیز میں گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، موت زیادہ سے زیادہ یاد کریں، موت سے غفلت نہ برتیں، آخرت کی یاد کریں جو ہماری اصل زندگی ہے، جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے، کوئی نہیں جانتا کون شخص کتنے دنوں کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے۔ کوئی شخص بہت لمبی عمر گزارنے کے بعد جاتا ہے، کوئی شخص بچپن میں ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص عین جوانی کے وقت جب وہ بہت سے سپنے اپنی زندگی سے بنائے ہوئے ہوتا ہے، بہت سے سپنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت سی امیدیں اپنی زندگی سے لگائے ہوئے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ساری امیدیں چھوڑ کر، اپنے سارے خواب چھوڑ کر اللہ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، وہ اپنے اصل مقصد کی طرف، اپنے دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کے سفر میں وہ چلا جاتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی وہیں سے ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے اینڈ ہو جاتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اگر ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو وقت ہمیں ملا ہے اسے غنیمت سمجھ کر ہم موت کی تیاری کر لیں، ہم آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بدعملی کے جو اس کے علاوہ اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت، حب الدنیا، ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے، ہمارے اندر صرف دنیا طلب کرنے کے، ہمارے اندر صرف دنیا طلب کرنے کی خواہش ہے، ہم دنیا کے اندر ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ یہی ہمیں
یہیں پر ہمیں زندگی رہنا ہے۔ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو کما رہے ہیں، ہم جو مال حاصل کر رہے ہیں، ہم مال جہاں سے لا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ ہم کس جگہ سے لا رہے ہیں، ہم کہاں سے لا رہے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دنیا کی محبت میں ہم ایسی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، ایک لمٹ زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں آخرت کی طرف سفر کرنا ہے۔ ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اس چیز کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی زندگی میں ایسے مست و مگن ہو جائیں، دنیا کی زندگی کے اندر ہم ایسے کھو جائیں کہ ہم آخرت کو بھول بیٹھیں، اور جو ہم بدعملی کا جو اصل بدعملی کی وجہ ہے، جو انسان برے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں، جو غلط اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، ہمارے اندر دنیا حاصل کرنے کی طلب ہے، ہمارے اندر آخرت کی یاد ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں دنیا کی محبت کو چھوڑ کر، دنیا کے طلب کو چھوڑ کر ہمیں آخرت کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو بدعملی کے ایک بہت ہی اہم سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نوجوان سے متعلق ہے، وہ ہمارے نوجوان سے متعلق یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے جو شادی میں تاخیر، ہمارے نوجوان جو جوانی کے عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے شادی میں بہت ہی تاخیر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بدعملی کے بہت ہی اہم سبب ہے، یہ بدعملی کے بہت ہی اہم سبب ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان بدعملی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ ایک نوجوان جب جوانی کے عمر کو پہنچتا ہے، جب بلوغت کے عمر کو پہنچتا ہے، تو اسے شادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، ہم نے ہر ایک چیز کو، دنیا کے اندر تمام مخلوقات کو ہم نے جوڑا بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے اندر انہی میں سے جوڑے بنایا ہے، ہم نے مذکر و مؤنث بنایا ہے، اور ہم نے ان کی جانب سکونت اختیار کرنے کی چیز بنائی ہے کہ ایک انسان اسے سکون حاصل کرتا ہے، اور میرے بھائیوں، ہر ایک شخص کا اس کا طلبگار ہوتا ہے، اور جب انسان کو جب انسان حلال رزق کو حاصل نہیں کر پاتا، جب اسے حلال چیز نہیں ملتی، پھر وہ حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے، وہ حرام کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم سبب ہے کہ نوجوانوں کی شادی میں تاخیر کرنا یہ بدعملی کے بہت ہی اہم سبب ہے، اور بدعملی کے بہت ہی اہم سبب ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں تاخیر نہ کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت سے مقامات پر نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الشباب منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعتوں، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، قوت با ہے، اگر تم طاقت رکھتے ہو، فلیتزوج، تم شادی کر لو، یہ تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارے لیے برائیوں سے روکنے کی چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک نوجوان برائی سے بچتا ہے، انسانوں کی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، انسان بدعملی سے بچتا ہے، انسان بدعملی سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم سبب ہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرہ، ہمارا سماج
ہمارے سماج اس چیز سے بہت ہی دور ہے۔ ہم دیکھیں کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے عمر کی نصف عمر گزار دیتے ہیں، آدھی عمر گزار دیتے ہیں لوگ، لیکن وہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شادی کرو، 2 3 4 شادیاں کرو تاکہ میں اپنی امت پر اور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ میں اپنی امت پر فخر کروں گا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی حکمت بتائی ہے وہ حکمت یہ ہے کہ ایک نوجوان بدعملی سے بچا ہوا ہوتا ہے، بدعملی سے بچ جاتا ہے، وہ برائیوں سے محفوظ ہوتا ہے، اس کی نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں، اس کی شرمگاہیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی اس کے اسباب ہیں، بدعملی سے بچنے کے اسباب ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اسے اپنائیں، تبھی ہم اپنی زندگی سے اس کو بدعملی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالی ایک تنگ زندگی کر دے گا، اور پھر کل قیامت کے دن بھی ہمارا یہی حشر ہوگا۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہم شرمندگی کے شکار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہم شرمندگی کے شکار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہم فلاح و کامیاب نہیں پا سکیں گے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بدعملی سے بچیں، اور بدعملی سے بچنے کے لیے، برے اعمال کے ارتکاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے بچنے کے اسباب ہیں ہم اسے اپنائیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اسے نافذ کریں، اس کے بعد ہم اپنی زندگی کے اندر بدعملی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ چند اسباب تھے، میں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، وقت کے اعتبار سے میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اسباب ہیں جنہیں ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اور بالخصوص اگر ہم ان اسباب کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ضرور انشاءاللہ ہم بدعملی سے محفوظ ہو سکتے ہیں، بدعملی سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسباب کو اپنے اندر پیدا کریں، بدعملی کے جو اسباب ہیں ان سے بچیں۔ اخیر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعملی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر ہمیں دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں موت و آخرت کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر